دیکھیے جو قربانی کی تاریخ ہے وہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحیح. بلکہ قربانی کی تاریخ میں ایک اور پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا، قربانی کی تاریخ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہی چلی ہے. واہ واہ واہ، صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی جب صحیح. انسان آیا ہے، ہاں. کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، بالکل صحیح. تو یہ جو ٹائٹل ملنا کوئی عام بات نہیں ہے. ہاں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سب مخلوق سے افضل بنا رہا ہے، فرشتوں سے افضل ہے، جنات سے افضل ہے. تو لہٰذا جس کو جو ڈیزگنیشن ملتا ہے تو اسی طرح کی رسپانسبلٹیز، اس کی لائبلٹیز بھی ویسی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اسی طرح ہماری ذمہ داری ایز اے انسان بھی یہ تھی کہ ہمیں اس نہج پہ لے جایا جائے، اس پیک پہ لے جایا جائے جو ہماری معراج ہو. تو اس معراج کا نام قربانی ہے. قربانی ہے جہاں پر ہم یہ سوچیں گے کہ مال کی قربانی دی جائے، جان کی قربانی دی جائے، اپنے آباء و اجداد کی قربانی دی جائے، کس طرح کی بھی اپنے بال بچوں کی قربانی دی جائے، کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے. اصل میں یہ فلسفہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ قابیل کی قربانی دے کے حابیل کو، جب قابیل کی قربانی دی گئی، حابیل نے اس کو قتل کر دیا. اصل میں تو وہ ایک واقعہ تھا قتل ہونے کا، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری مثال موجود ہے اور وہ بنیاد موجود ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو سرنڈر کرتے ہوئے، اپنی نفسانی خواہشات کو سرنڈر کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہے ہیں. تو یہ وہاں سے سلسلہ چلا. اور پھر آپ آگے آ جائیں، جس طرح آپ نے پورا ڈسکس کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ. تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہے کیا؟ تو آپ نے بڑا مختصر جواب دیا. جیسے ہم باتیں تو بہت ساری ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں، اس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم منسوخ کر دیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں. صحیح. کیونکہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی اولاد ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ دونوں ذات ایسی ہیں جن کی قربانیاں دی گئیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جیسے ہم واقعہ بیان کرتے، اس طرح حضرت عبد المطلب نے بھی ایک منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو 10واں بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. تو جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، 10ویں بیٹے تھے، جب یہ پیدا ہوئے تو آپ کا جی نہ چاہا کہ میں اس کو قربان کروں اللہ کی راہ میں، وہ خوبصورت تھے. تو آپ ایک راہب کے پاس گئے اور مسئلہ پوچھا کہ اب کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا آپ قرآن نکالیں، اگر قرآن جو ہے بیٹے کا نکلا ہے تو پھر آپ اونٹ ذبح کریں، اگر اونٹ کا نکلا ہے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. تو قرآن نکالتے رہے 70 تک تعداد پہنچ گئی. تو آپ نے حضرت عبداللہ کی خاطر 70 اونچے اونٹ، بڑے اونٹ کو ذبح فرمایا جو سرخ اونٹ کہلاتے ہیں. اور آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ عرب کے اندر یہ بڑی بات عام ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کو صرف ایک جسٹ رسم سمجھتے ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ عرب کے اندر اونٹ جو ہے وہ بطور سواری استعمال ہوتا ہے اور سب سے مہنگی آئٹم ہے. صحیح. ایسا ہی ہے. قربانی کے جانوروں میں سب سے مہنگا اونٹ ہے. باعث فخر بھی ہے اور باعث راحت بھی ہے، اس لیے وہ اونٹ کو ذبح کرتے ہیں. اور آقا علیہ السلام کو اونٹ کی قربانی پسند ہے اس لیے کہ وہ سب سے مہنگی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم جاتے ہیں تو اونٹ کا گوشت بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے اور بڑا نرم گوشت جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والد کے لیے 70 اونٹ قربان کیے گئے اور پھر حضرت عبداللہ کی اس طرح جو منت تھی وہ پوری کی گئی. تو آقا علیہ السلام نے اس کو واضح کرتے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار تھے اور میرے والد عبداللہ بھی قربان تھے. تو میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. تو آپ اس طرح اندازہ لگائیں کہ قربانی کا. اور پھر جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے